السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل رینڈم اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ بڑھتے ہیں اپنے ناول انہی کے دم سے چراغاں کی تیسری اور آخری قسط کی جانب۔ تیمور حسن کی آواز بھرا گئی تو وہ لب بھیج کر خود پر قابو پانے لگے تھے۔ بخت آور اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو دھکیل کر بولی تو اس کا لہجہ بہت شگفتہ تھا۔ اچھا لگا تیمور بھائی کہ آپ نے خود کو کوئی غیر معمولی انسان ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ حادثہ اتنا معمولی نہیں کہ اسے چٹکیوں میں اڑایا جا سکے۔ یقیناً بہت ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے آپ کو، لیکن ایک بات بتاؤں تیمور بھائی، انسان بوجھ اس وقت بنتا ہے جب وہ کسی ذہنی معذوری کا شکار ہو جائے۔ جسمانی معذوری کے لیے کئی سہارے مل جاتے ہیں، لیکن آپ ذہنی طور پر منتشر، پریشان اور لاچار ہو جائیں تب آپ اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی مشکلات پیدا کر دیں گے۔ جسمانی سہارا دینا آسان ہے، جذباتی سہارا دینا مشکل۔ اللہ نے آپ سے صرف ایک نعمت چھینی ہے، دل و دماغ، نظر سب موجود ہے، عقل اور شعور ہے جو ہر محرومی کا نعم البدل ہو سکتے ہیں۔ آپ ذہنی طور پر خود کو مضبوط بنا لیں تو ابھی بھی آپ اس قابل ہیں کہ اس گھر کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا سکیں۔ کندھے تو ماشاءاللہ سلامت ہیں نا آپ کے؟ وہ آخر میں شرارت سے ہنسی تو تیمور حسن بھی پھیکی سی ہنسی ہنس دیے تھے۔ یہ سب باتیں تم کہہ رہی ہو جبکہ میں کسی اور سے سننے کا آرزو مند تھا۔ ارے جانے دیجیے، بے لحاظ و بے مروت لوگوں کو یاد کرنے میں کون وقت برباد کرے؟ ایسا مت کہو بختاور، اسے حق حاصل تھا کہ وہ اپنے لیے کوئی بہتر فیصلہ کرتی۔ وہ فوراً اسے ٹوک بیٹھے۔ کاش وہ واقعی اپنے لیے کوئی بہتر فیصلہ کرتی، بخت آور نے پوری سنجیدگی سے کہا تو تیمور سر جھٹک کر مسکرا دیے۔ ہاں، اس گھر کے ہر فرد کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے فیصلے کو غلط قرار دے، تاہم مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں۔ اگر آپ خود کو اعلیٰ ظرف بنانے پر تلے ہیں تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ کندھے اچکاتی دوبارہ جھاڑ پوچھ میں مصروف ہو گئی تھی تو تیمور حسن نے مسکراتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے کتاب اٹھا لی تھی۔ بخت آور نے کچھ وقت کے لیے ہی صحیح ان کو مایوس سوچوں سے نجات ضرور دلا دی تھی۔ تائی حسنہ، منیب اور احمد سمیت تیمور حسن کے کمرے میں محفل سجائے بیٹھی تھی۔ اس صحن میں بیٹھی پوری توجہ سے تائی حسنہ کے دوپٹے پر کریشیا کا کام کر رہی تھی جب کسی کی نظروں کی تپش نے اسے بے اختیاری سر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ یوں ہی بے ارادہ و بے انداز اس نے کبڑے میاں کی طرف دیکھا جو اس سے کچھ فاصلے پر پالش، برش اور جوتوں کے کئی جوڑے آس پاس پھیلائے بیٹھے تھے، لیکن جانے کب سے اپنا کام بھولے بیٹھے تھے۔ اب نگاہیں اس پر جمی تھیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ بخت آور کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے کبڑے میاں کو؟ اس کے ماتھے پر ایک ساتھ کئی تیوریاں ابھری۔ تب کبڑے میاں چونکتے ہوئے بھرپور انداز میں مسکرا دیے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ… وہ کچھ کہتے کہتے رکے اور پھر سر جھٹک کر رہ گئے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے ان کا؟ وہ جھنجلا کر رخ موڑ گئی۔ بخت آور، تم ہم سب لوگوں کا کتنا خیال رکھتی ہو؟ بخت آور کے تیزی سے چلتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے۔ ہم سب لوگوں کا؟ اچھی خوش فہمی پالی ہے، وہ بولے بغیر اپنا کام کرتی رہی۔ تمہارے آنے سے گھر میں رونق سی ہو گئی ہے، نہ جانے کیوں دل چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ… لیکن خیر جانے دو، تمہاری دادی کہاں ہیں؟ خبر نہیں، اس نے بے دلی سے جواب دیا۔ وہ چاہتی تھی کبڑے میاں یہاں سے اٹھ جائیں، لیکن ان کے انداز بھی نہ جانے کیوں بدلے ہوئے تھے، خواہ مخواہ بات سے بات نکالتے جا رہے تھے۔ بخت آور، تم ہی کبھی کبھار تیمور کے پاس چلی جایا کرو، یوں ہی کبھی کوئی بات سناتی، کبھی ادھر کی باتیں۔ میرا مطلب ہے بڑا چپ سے رہنے لگا ہے۔ شبیب اپنی نوکری کی بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے، باقی پڑھائی میں مصروف۔ تو کبڑے میاں میلے کپڑے سرف میں بھگو دیے اور سبزی والا آیا ہے تو ٹماٹر اور دھنیا لے لیجیے۔ اس نے واضح طور پر اکتاہٹ بھرے انداز میں انہیں ٹوکا اور خود اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ انہیں زیادہ خبر ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اس نے دوپٹے کو تہہ کر کے الماری میں رکھا، دھاگا لپیٹ کر سنبھالا، پھر بستر کی چادریں بدل کر میلی چادریں ٹب میں بھگو کر باورچی خانے کی طرف آئی تو ٹھٹک سی گئی۔ کبڑے میاں اور دادی سرگوشیاں کرتے ہوئے ایک دم جس طرح خاموش ہوئے تھے، اس کا حیران ہونا بجا تھا۔ کبڑے میاں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ… ہاں بس جا رہا ہوں۔ کبڑے میاں کھسیانی ہنسی ہنستے وہاں سے چل دیے۔ کبڑے میاں کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ نہیں، دادی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ارے واہ، کانوں میں گھسے بیٹھے تھے آپ کے اور ابھی کچھ کہا ہی نہیں؟ وہ مشکوک سی پوچھ رہی تھی۔ جان مت کھا میری، تیرے کام کی بات نہیں، آپ کے کام کی تو ہے نا، وہی بتا دیں۔ جان مت کھا میری، سوچنے دے مجھے۔ ایک نئی پریشانی میں ڈال گیا ہے یہ کبڑا۔ کون سی پریشانی دادی، کون سی پریشانی؟ اس نے جھٹ ان کا گھٹنا تھام لیا۔
آئے ہائے، اب تو آجا میری جان کو، دفع ہو، مجھے حواسوں میں واپس تو آنے دے۔ جونگ جمٹ بن کر چمٹ گئی مجھے، چل ہٹ، کچھ کام وام کرنے دے۔ دادی اسے بری طرح جھڑک کر چولہا جلانے لگی۔ وہ منہ بناتی وہاں سے اٹھ گئی۔ امی پوچھ رہی ہیں آج کیا پکے گا؟ احمد نے غلطی کی جو اس سے پکار بیٹھا، بندر کی کھوپڑی اور مچھر کے سری پائے۔ ویسے ابھی گلے نہیں۔ وہ اسے ایک طرف دھکیلتی کپڑے دھونے چل دی۔ وہ ہوتے کون ہیں ہمارے معاملات میں بولنے والے؟ کس نے حق دیا ہے کہ وہ میرے بارے میں اس طرح کا فیصلہ کرتے پھریں؟ بخت آور کی ترش آواز رات کی خاموشی میں ابھری تو دادی گھبرا سی گئی۔ ایسی بلند آواز کسی نے سن لیا تو؟ انہیں پچھتاوا ہونے لگا کیوں اس وقت بات چھیڑی۔ ارے ہمارے بھلے کو کہہ دیا بیچارے نے، تم کاہے کو اتنا گرم ہو رہی ہو؟ گرم ہونے والی بات نہیں ہے کیا؟ وہ بڈھا کھوسٹ کبڑا ٹھگنا شخص خود کو سمجھتا کیا ہے؟ میں بھی حیران تھی، 24 گھنٹے چونچے لڑانے والوں میں دوستی کیسے ہو گئی؟ اب پتہ چلا یہ پٹیاں پڑھائی جا رہی تھیں۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیا پٹیاں پڑھائے گا بیچارہ؟ اس نے تو ایک بات کہی تھی، میرے دل کو لگی تو تم سے کہہ بیٹھی۔ حسنہ بھی تو یہی چاہتی ہے۔ دادی کی سرگوشی نے اسے ایک لمحے کے لیے سن کر دیا تھا۔ کیوں نہیں چاہیں گی وہ؟ اب اور کون آئے گا بھلا ان کے اپاہج بیٹے کے لیے لے کے میری نظر میں رکھ لیا؟ غریب یتیم بے آسرا لڑکی احسانوں کے بوجھ تلے دبی کیسے سر اٹھائے گی؟ کیا بولے گی؟ زبان دو وقت کی روٹی سے بند، سر اس چھت نے جھکا دیا۔ مفت کا مال ہو گئے ہم، جب جل چاہا کوڑا کچرا سمجھ کر پرے ہٹا دیا، جب ضرورت پڑی سونا ہیرا جان کر سینے سے لگا لیا۔ اس نے لحاف اٹھا کر دور پھینکا، دیوار سے ٹیک لگا کر سسکنے لگی۔ دادی سر تھام کر رہ گئیں۔ وہ حیران تھی، پریشان بھی۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی اتنی سوچ اتنا گہرا رخ اختیار کر سکتی ہے۔ وہ ابھی تک اسے بھولی بھالی بڑبولی سی بخت آور سمجھ رہی تھی۔ انہیں کہاں خبر تھی کہ سوچ زاویہ بدل چکی ہے، نہ پہلے سا دل رہا ہے، نہ دھڑکن کی لے وہ رہی۔ کوئی اس کی چھپی چھپائی ذات کو باہر نکال کر جھاڑ پونچھ کر کے بڑے لاڈ پیار سے دل کے آنگن میں سجا چکا ہے۔ کسی نے اہم جانا، اہم سمجھا تو ایک غرور سا خود بخود وجود میں سما گیا تھا۔ نگاہ قدموں سے اٹھ کر دور زمین پر جھکتے آسمان کو چھونے لگی تھی، اور آج کیسی ٹھوکر لگی تھی دادی کی بات سے۔ کبڑے میاں کہتے ہیں، بخت آور کا ہاتھ تیمور کو تھما دو، اس حادثے نے صرف اس کے جسم کا ایک حصہ چھینا ہے۔ ہمت و حوصلہ جو کا تو ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں زندگی کو نیا جنم لیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس کی معذوری کو مت دیکھو۔ قسمت کی آنکھ تمہارے میرے جیسی نہیں ہوتی۔ مہربان ہونے پر آئے تو رنگ روپ کٹیا محل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ دیکھو اس کی روشن پیشانی، وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں۔ بخت آور چین اور سکون پائے گی اللہ کے فضل سے۔ کبڑے میاں کی نیک خواہشات نے کیسا تیر گھونپا تھا جگر میں۔ وہ بہت دیر تک سسکتی رہی۔ دادی اماں سمجھانے بجھانے کی کوشش کرتی رہیں، آخر تنگ آ کر چٹک پڑی۔ اتنے ہی گن ہیں تیمور بھیا میں تو بیلا کیوں چھوڑ گئی انہیں؟ آپ کیوں چاہتی ہیں کہ میں باقی تمام عمر بھی ترس کر سسک کر گزار دوں؟ چارپائی پر پڑا مجبور محتاج شخص آخر میرے لیے بھی کیا کر سکتا ہے؟ تحفظ، روپیہ پیسہ کچھ بھی تو نہیں مل سکتا ان سے دادی۔ تیمور بھیا صرف ایک خالی کشکول ہے جو دوسروں کی خیرات سے ہی بھر سکتا ہے۔ ہر کسی کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے دادی، وہ سب تیمور بھیا کے لیے سوچتے ہیں، لیکن آپ کو صرف میرے لیے سوچنا ہے، صرف میرے لیے۔ دماغ خراب ہے تیرا اور کچھ بھی نہیں۔ روٹی، رزق، غم، خوشی سب انسان کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے، اس سے زیادہ کہاں سے حاصل کرے گی تو؟ آج اس بے بس انسان کو ٹھکرا رہی ہے، کل کلا کوئی عقل کا اندھا مل گیا تو؟ کسی کی سوچ لولی لنگڑی ہوئی تو کس کو کہاں کہاں دھتکارے گی؟ اللہ سے خوف کھا، آج اس بیچارے پر رحم کھائے گی تو کیا خبر اوپر والا تجھ پر رحم کھا لے، تجھے تیری اوقات سے بڑھ کر دے دے۔ دادی اپنی چارپائی سے اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی تھیں، لیکن اس نے کمال بدتمیزی سے انہیں پرے دھکیل دیا۔ اٹھیں یہاں سے، پتہ نہیں کیسی سوچ ہے آپ کی جہاں اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ کو بیچ میں لے آئی، نہیں کرنا میں نے کسی پر بھی رحم، آ جائے جو قیامت مجھ پر ٹوٹنی ہے۔ وہ گستاخی پر اتر آئی تو دادی منہ ہی منہ میں بکتی جھجکتی اٹھ کر اپنی چارپائی پر آ گئیں۔ وقفے سے جاری بخت آور کی بڑبڑاہٹوں نے انہیں بہت دیر تک جگائے رکھا۔ نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ وہ سوٹ دھو کر ذرا زور سے نچوڑ دیا تو چیں کی آواز سے دامن قمیص سے الگ ہو گیا۔ ہائے! وہ آنکھیں پھاڑے اس انداز و طاق منظر کو دیکھ رہی تھی۔ دو ہی تو جوڑے تھے اس کے پاس، ایک تن پر اور دوسرا ہاتھ میں دھجیوں کی صورت۔ ساری مصیبت ہمارے لیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، قمیص گول مول کر کے ایک طرف اچھالی، دامن آنسوؤں سے خوب ہی تر کیا اور نچوڑ ڈالا۔ کرتے رہیں وضو جنہیں کرنا ہے، ہمارے لیے تو سب بیکار، پوری دنیا جی کا جنجال۔
خواہ مخواہ کا وبال، اور آپ بھی سمیٹ رکھیں سارا خزانہ، مر جاؤں تو نیاز نظر دیتی رہیں گا، جیتے جیتے کوئی خوشی دیکھنا نصیب نہیں ہوگی۔ جس کی آپ جیسی دادی۔ گلے میں پھندا سا پڑ گیا تھا، کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ دادی منہ میں بڑبڑاتی کوستی اٹھی اور قمیض اٹھا کر جائزہ لینے لگی، مرمت کے قابل ہے یا نہیں۔ بخت آور نے بہتے آنسوؤں کے درمیان ساری کارروائی دیکھی اور پھر چیل کی طرح ان پر جھپٹ پڑی۔ خبردار، جو اب آپ نے اس جوڑے کا سینے کا سوچا، چولہے میں جھونک دوں گی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے قمیض کو نوچ کھسوٹ کر رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ دادی نے سر تھام لیا، وہ روتی دھوتی کمرے میں بند ہو گئی۔ دادی ایک بار پھر آنکھیں سکیڑ سکیڑ کر قمیض کا جائزہ لینے لگی، پھر کوئی چارہ نہ پا کر کبڑے میاں پر ٹوٹ پڑی، جو سبزی لے کر ابھی ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ صبح کے گئے، اب لوٹے ہو، کیا وقت ہو چکا ہے؟ اگر اب لڑکے بالے آ کر کھانا مانگیں گے تو کیا دوں گی انہیں؟ تمہارا سر؟ ارے واہ، میرا سر کیا فالتو ہے؟ کبڑے میاں پہلے ہی منڈی کے بھاؤ تاؤ سے چڑے ہوئے تھے۔ پھاڑ کھانے کو دوڑے تو جوتا گھسیٹتے باورچی خانے میں گھس گئے۔ آئے ہائے، پاؤں اٹھا کر نہیں چل سکتے کیا؟ دادی کو سخت وحشت ہوتی تھی ان کی سوات سے۔ سر اٹھا کر سر پر رکھ لوں کیا؟ نہیں، توڑ کر جیب میں رکھ لو، بھلا ہوگا تمہارا۔ وہ جلی بھنی باورچی خانے میں داخل ہوئیں۔ جانے کس گناہ کی سزا پا رہے ہیں آپ کی صورت، اب تو کچھ یاد بھی نہیں۔ بوڑھے لوگوں کی سماعت کمزور ہو جایا کرتی ہے، سنا تھا۔ اللہ جانے کن خوش نصیب گھروں میں بستے ہوں گے وہ بوڑھے، ہماری قسمت میں تو یہ رکھی ہے۔ خران بڑھیا دیوار پار کی باتیں سن لیتی ہے، جھوٹ فرفر بولتی ہے، ان جیسا چاپلوس زمانے بھر میں کوئی دوسرا نہیں۔ چالاکی میں کووں کو مات دیتی ہے، اور کن سوئیاں لینے کی عادت تو عذاب بن گئی ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے چھری پٹک کر دادی کو گھورا، جو انہیں بڑبڑاتے دیکھ کر سماعتوں پر زور دے رہی تھیں۔ اب کھڑی کیا ہے؟ پیاز کاٹ رہا ہوں، سبزی بنا لیجیے۔ دادی گڑبڑا کر سیدھی ہوئی، ٹوکری سے سبزی نکالنے لگی۔ بخت آور کو بلا لیجیے، اگر یہی رفتار رہی تو رات تک ہی کھانا ملے گا سب کو۔ کبڑے میاں بڑی تیزی سے پیاز چھیل رہے تھے۔ دادی ڈھیٹ بنی رہیں، جانتی تھیں وہ اب اتنی جلدی باہر آنے والی نہیں۔ کبڑے میاں نے پیاز کاٹ کر دی، دادی کے حوالے کی اور خود باہر آ کر اسے پکارنے لگے، بخت آور، ارے بھئی کہاں ہو؟ انہوں نے کچھ بکھری ہوئی چیزیں سمیٹی۔ سبزی بنا لو، تمہاری دادی کے ہاتھ کا بنا کون کھا سکے گا بھلا؟ وہ بلند آواز سے کہتے تیمور کے کمرے میں چلے آئے تھے۔ وہ کتاب سینے پہ دھرے سو رہے تھے۔ کبڑے میاں کے دل میں ممتا سی جاگ اٹھی تھی ان کے لیے۔ بڑی آہستگی سے کتاب اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ تیمور کے جگری یار علی رضا نے بہت امید دلائی تھی۔ آپ فکر مت کریں کبڑے میاں، تیمور کو انشاءاللہ پہلے کی طرح چلتا پھرتا دیکھیں گے آپ، اس نے دعویٰ کیا تھا۔ علی رضا کے ماموں بڑے اسپتال کے بڑے ڈاکٹر۔ کبڑے میاں نے تو آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا تھا، دن رات دعائیں کرتے، علی رضا کے لیے بھی اور تیمور کے لیے بھی۔ کیا گوشت پوست کی ٹانگیں لگیں گی دوبارہ؟ درد تکلیف تو نہیں ہوگی؟ ان کی پریشانی اپنی جگہ۔ علی رضا بہت دیر تک ہنستا رہا۔ اصلی نہیں، مصنوعی ٹانگیں کبڑے میاں۔ ہاں، مصنوعی ٹانگیں۔ کبڑے میاں افسوس سے سر جھٹک کر تیمور کے اوپر چادر ڈال کر باہر نکل آئے۔ ریوڑی میں چارپائی بچھا کر لیٹے ہی تھے کہ شبیب اندر داخل ہوا اور زوردار سلام جھاڑا۔ کبڑے میاں، جلدی سے کھانا دے، میں بھوک سے مر رہا ہوں۔ موٹر سائیکل کھڑی کر کے وہ واش بیسن پر ہاتھ دھونے لگا۔ تیمور بھیا سو رہے ہیں، کبڑے میاں کہتے ہوئے باورچی خانے میں چلے آئے۔ بختاور کی طبیعت تو ٹھیک ہے، دروازہ بند کیے کیوں بیٹھی ہے؟ شبیب کے لیے کھانا نکالتے ہوئے انہوں نے سوچ میں گم دادی کو چونکا دیا۔ ٹھیک ہے، طبیعت تنگ کرنے پر آئے تو یہی کیا کرتی ہے، نہ کسی کی مجبوریوں کا لحاظ، نہ پریشانی کا خیال۔ گھٹنوں پر زور دیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبڑے میاں نے بغور انہیں دیکھا، چہرہ تھکا تھکا سا، پریشان بیدار۔ کیا بات ہوئی ہے؟ دادی کو جواب دینے پر آمادہ نہ دیکھ کر کبڑے میاں ٹرے اٹھائے کمرے میں چلے آئے۔ کبڑے میاں، گھر میں بہت سناٹا ہے۔ شبیب کپڑے بدل کر پلنگ پر دراز ہو چکا تھا۔ ہاں بھئی، سناٹا تو ہوگا، احمد ابھی تک اسکول سے نہیں لوٹا، منیب اور آپا جان صبح سے گئے ہوئے ہیں ماموں کی طرف، پھر سناٹا تو ہوگا نا محسوس۔ کبڑے میاں نے پانی کا گلاس بھر کر سامنے رکھا۔ شبیب بس انہیں گھور کر رہ گیا تھا۔ جی ہاں، مجھے تو نہیں معلوم کہ احمد اس وقت اسکول میں ہوتا اور منیب نے آج اماں کے ساتھ ماموں کی طرف جانا تھا، اس کے جھنجھلا کر کہنے پر کبڑے میاں ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھتے دانت نکالتے باہر چل دیے۔ ہاں میاں، سناٹا تو ہے، خالی ویران بھائیں بھائیں کرتا آنگن۔ انہیں شدت سے گھر میں پھیلی غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ سونے پن میں ہلچل مچانے والی کمرے میں بند تھی۔ ان کا دل ہولنے لگا۔ عادت ہو گئی تھی بخت آور کو ادھر سے ادھر چلتے پھرنے دیکھنے کی، اس کی اوٹ پٹانگ باتیں سننے کی، حالانکہ وہ ان سے کم ہی براہ راست مخاطب ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ بظاہر اپنے کام میں مصروف، مگر در پردہ اس کی باتوں پر دھیان رکھتے تھے۔
بخت آور کھانے کا وقت ہے، دروازہ کھولو۔ وہ اس کے دروازے پر جا کھڑے ہوئے تھے۔ کس بات پر ناراض ہو؟ دادی نے کچھ کہا ہے کیا؟ کبڑے میاں مجھے تنگ نہ کرے، میں بہت بد لحاظ ہوں اور بدتمیز بھی، ایسا نہ ہو کچھ الٹا سیدھا کہہ بیٹھوں۔ دروازہ کھول کر ایک لمحے کے لیے وہ سرخ چہرے کے ساتھ سامنے آئی اور پھر کھٹاک سے دروازہ بند ہو گیا۔ کبڑے میاں چند لمحے دروازے کو گھورتے رہ گئے۔ ارے میاں ایسے نہیں باہر آنے کی، وہ سال میں ایک مرتبہ ایسا دورہ پڑ جاتا ہے، اسے چھوڑ دو اس کے حال پر، جب اپنا دل مان گیا تب سب بھول بھال سامنے آ جائے گی، ہنستی کھیلتی پہلے جیسی۔ دادی اپنی پریشانی کو بے فکری کے لبادے میں چھپا کر ریوڑی میں آ بیٹھی، جانتی تھی سارا غصہ رات کی بات کا ہے، قمیص کا تو بس بہانہ ڈھونڈا۔ آپ سب پتھر دل بھی ہوگا کوئی؟ کبڑے میاں دادی کی بے حسی پر کڑ کر رہ گئے۔ بچی کب سے بھوکی پیاسی کمرے میں بند ہے، پوچھا تک نہیں، ایک وہی ہے جو سارا دن ایک ایک کے آگے پیچھے پھرا کرتی ہے۔ دادی سے بڑھ کر ظالم اور جابر کون ہو سکتا تھا کبڑے میاں کی نظر میں؟ باورچی خانے میں جا کر کھانے کی ٹرے تیار کی اور پھر دروازہ بجانے لگے۔ بخت آور کھانا کھا لو، دادی نے بہت مزے کی بھجیا بنائی ہے۔ بھئی کھانے سے کیا ناراضگی، اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم سے کیوں خفا ہو؟ کبڑے میاں کی بھدی سپاٹ آواز بے ڈھنگی دستک صحن کی خاموشی میں وقفے سے ابھرتی رہی۔ بیچارے کبڑے میاں منانے کے ڈھنگ سے ناواقف، بس اپنی سی کوشش کرتے رہے۔ دروازہ کھلنے پر لمحہ بھر کے لیے جو بخت آور کا چہرہ نظر آیا تو وہ آنکھوں میں کھپ کر رہ گیا تھا۔ متورم آنکھیں، خوب روئی ہوئی، بھیگا نم چہرہ، بیٹھی سی آواز۔ دل کٹا جا رہا تھا، پھر کیسے سے اس کے حال پر چھوڑ دیتے۔ ٹرے میں رکھا سالن ٹھنڈا ہو چلا تھا، مگر ان کی انگلیاں بند دروازے پر دستک دیتے نہ تھکی تھیں۔ پھر بالآخر دروازہ کھل گیا تھا، ایک جھٹکے سے وہ باہر نکل کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ لہجہ حد درجہ گستاخانہ، چہرہ تمتمایا ہوا، شعلہ اگلتی آنکھوں میں نفرت کی انتہا۔ میں یہ کھانا… کبڑے میاں بوکھلا سے گئے تھے۔ کیوں لائے ہیں کھانا؟ میں نے مانگا تھا آپ سے، کہا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے؟ نہیں، مگر کھانے کا وقت… 1000 بار یہ جتانے کی کوشش کی ہے میں نے کہ مجھے بلانے، مجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش مت کیا کریں۔ سنا آپ نے؟ مجھے آپ سے نفرت ہے، بہت برے لگتے ہیں آپ، میں اس جگہ سے اٹھ جاتی ہوں جہاں آپ موجود ہیں، لیکن آپ پھر بھی نہیں سمجھ پاتے، کس ڈھیٹ مٹی سے بنے ہیں آپ، پھر بھاگے چلے آتے ہیں۔ نہیں ضرورت مجھے آپ کے کھانے کی، لے جائیے اسے۔ اس نے ایک جھٹک سے ان کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے ہوا میں اچھالتے ہوئے گویا سارا غم و غصوں کو نکال دینے کی کوشش کی تھی۔ اور کان کھول کر سن لے کبڑے میاں، آئندہ آپ نے مجھ سے یا میرے کسی بھی معاملے سے کوئی تعلق رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انہی لوگوں پر لٹائیے اپنی محبت اور ہمدردی جو اس کے مستحق ہیں اور عادی بھی۔ میری جھولی میں تو آپ اپنی جیسی چھوٹی موٹی بدنما اور کبری خواہشات ڈالیں گے۔ جائیے کبڑے میاں جائیے اور بخشیے مجھے۔ انتہائی تنفر سے دونوں ہاتھ جوڑتی وہ پلٹ گئی تھی۔ کبڑے میاں کی ساکت آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر کمرے کا سپاٹ دروازہ تھا، اور ان کا دل جو چند لمحے قبل بند ہو چکا تھا ایک ہچکی لے کر دوبارہ زندہ ہو گیا تھا۔ یہ کیا کہا ہے بخت آور نے ابھی؟ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے دیوار کو تھاما۔ اسے مجھ سے گھن آتی ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، کیوں؟ کس لیے؟ ارے کبڑے میاں، میں نے کہا تھا نا، چھوڑ دو اسے اس کے حال پر، دادی ریوڑی میں سے ہی چلائیں۔ کبڑے میاں کپکپاتے ہاتھوں سے بکھرے برتن سمیٹ رہے تھے، دھندلائی آنکھیں اور سائیں کرتے کانوں سمیت، نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا نہ سنائی۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹتے باورچی خانے تک لے گئے۔ نہ جانے کیوں دل پگھلا جا رہا تھا، وہ وہیں فرش پر دونوں بازو میں منہ چھپا کر بیٹھ گئے۔ ان کا بدوضع وجود بہت دیر تک ان کے بہتے آنسوؤں کے درمیان ہچکولے لیتا رہا تھا، جبکہ اندر کمرے میں بیٹھا شبیب اپنی جگہ ساکت و صامت تھا۔ شام ڈھلے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ طائی حسنہ ابھی واپس آئی تھی، سخت فکر مندی اور پریشان۔ فلاں نے کھانا کھایا یا نہیں؟ تیمور کو کسی نے پوچھا یا یوں ہی پڑا رہا؟ احمد کا چہرہ کیوں اترا ہوا لگ رہا ہے؟ ارے حسنہ، ایک دن کے اندر کیا دنیا بدل گئی؟ تمہارے بعد سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا تم چھوڑ کر گئی تھی۔ کھانا ہر روز کی طرح 2 وقت پکا کھایا، تیسرے وقت تم خود موجود ہوئی، اور احمد بھلا ایک دن میں کہاں کا پہلوان بن جاتا۔ حد ہو گئی بھائی۔ اندرونی خلفشار میں مبتلا دادی چڑ گئیں، اس بے وجہ کی پریشانی تھے۔ خفا کیوں ہو گئی اماں؟ بس یوں ہی پوچھ لیا۔ شبیب بھی تو نظر نہیں آ رہا، اور کبڑے میاں کی تو میں جب سے آئی ہوں آواز ہی نہیں سنی۔ طائی حسنہ بولتی رہیں۔ دادی اپنی سوچ میں غرق باورچی خانے میں بخت آور برتن اٹھا کر پٹکتی رہی۔ نہ جانے کس بات پر غصہ آ رہا تھا۔ کتنی روٹیاں جلائیں، کتنی ہی کچی اتار لیں، مارے بندے کام ختم کیا، باہر نکلی ہی تھی جب صحن میں بندے تار سے کپڑے اتارتی طائی حسنہ نے پکار لیا۔ یہ کبڑے میاں ریوڑی سے چرپائی نکال کر کہاں لے گئے؟ ابھی سردی ختم کہاں ہوئی ہے، اچھی خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے باہر۔
بخت آور نے کوئی جواب نہ دیا۔ طاؤسنہ خود ہی جھانک کر آئیں۔ لو بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ باہر چبوترے پر چارپائی ڈالے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یہیں ٹھیک ہوں۔ کیا بچوں والی ضد لگائی ہے؟ ٹھنڈ ونڈ لگ گئی تو یہاں ہزار کام رکے رہیں گے۔ پریشانی الگ۔ بڑبڑاتے ہوئے انہوں نے کمبل نکال کر بخت آور کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ کبڑے میاں کو دے آؤ، خود سے تو کبھی کسی چیز کی مانگ نہیں کریں گے۔ وہ تیمور بھیا کے کمرے میں چلی گئی۔ بخت آور کو بادل نخواستہ کمبل اٹھانا پڑا۔ دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ 15ویں کا چاند تھا۔ نم آلود چاندنی میں ہر چیز بہت صاف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کمبل میں لٹائے کبڑے میاں دروازے کی طرف پشت کیے چارپائی پر سکڑے سمٹے بیٹھے تھے۔ پر اسرار خنک چاندنی میں دائیں بائیں جھولتی ایک عجیب الخلقت چیز۔ بخت آور کو خوف سا محسوس ہونے لگا۔ الٹے پاؤں بھاگنے ہی والی تھی جب شبیب آتا دکھائی دیا۔ حسب توقع وہ سیدھا کبڑے میاں کے پاس جا رکا تھا۔ کبڑے میاں یہاں کیوں چارپائی؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ ہمدردیاں سمیٹنے کا کتنا شوق ہے انہیں، بے وجہ کے نخرے۔ اس نے دروازے کی اوٹ سے جھانکا۔ شبیب کبڑے میاں کے برابر بیٹھا انہیں بازوؤں میں لیے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ تاہم کبڑے میاں کی آواز بلند تھی۔ نہیں شبیب میاں، مجھے یہیں رہنے دو، ریوڑی میں میرا دم گھٹنے لگتا ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ میں ان کی آواز کپ کپا گئی تھی، لہجہ ڈوب گیا، فضا میں نمی سی گھلنے لگی تھی۔ بخت آور نے کمبل گول مول کر کے وہیں سے چارپائی پہ اچھالا اور خود واپس لوٹ آئی۔ کہاں مصروف رہتے ہو آج کل؟ شبیب عجلت میں کمرے میں داخل ہوا تو بس اچانک ہی سامنے آ گئی تھی۔ اسلام آباد سے کال آئی ہے، وہاں جانے کی تیاری کر رہا ہوں، تیمور بھیا کو بھی لے کر جانا ہے۔ علی رضا وہ بتا رہا تھا۔ بخت آور یکٹک اسے دیکھے گئی۔ شبیب پریشان ہو؟ وہ بغیر پوچھے نہ رہ سکی۔ الماری کا پٹ کھولتے ہوئے شبیب نے پلٹ کر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر کچھ کاغذات نکالنے لگا۔ میں کبڑے میاں کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کیوں؟ انہیں کیا ہوا ہے؟ کبڑے میاں کا نام سنتے ہی جس طرح اس کا لہجہ و انداز بدلا تھا وہ شبیب سے چھپا نہ رہ سکا۔ تم نے اس دن بہت بدتمیزی کی تھی ان کے ساتھ۔ شبیب کا انداز جتانے والا تھا۔ وہ شخص تمہیں مجھ سے چھیننے کے پروگرام بنا رہا تھا، اس نے کہنا چاہا لیکن لب بیچ کر رہ گئے۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں وہ کتنے محبت کرنے والے انسان ہیں۔ بچپن سے لے کر آج تک انہوں نے اس طرح ہمارا خیال رکھا کہ تم لوگوں کا خیال رکھا تھا نا شبیب۔ احسان کے ٹکڑے انہوں نے میرے سر پر نہیں رکھے جو ان کی ہر اچھی بری بات کو برداشت کروں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شبیب کے سامنے اپنے ناگوار جذبات کا اظہار کر بیٹھی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا، کیسی لڑکی ہو تم؟ شبیب اسے الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ میرا نہیں خیال ان جیسے معصوم اور بے ضرر انسان کی کوئی بات ناقابل برداشت بھی ہو سکتی ہے۔ تمہارے لیے ایسا ہی ہوگا لیکن میرا معاملہ الگ ہے۔ کبڑے میاں نہ پہلے کبھی مجھے بھائے اور نہ اب انہیں اچھا سمجھنے کے لیے تو مجھے مجبور کر سکتے۔ وہ پاؤں پٹکتی باہر نکل گئی۔ شبیب سر تھام کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ یہ کون سا روپ ہے اس لڑکی کا؟ اسے لگ رہا تھا بیلا دوسری مرتبہ اس گھر میں گھس آئی ہے، اپنی تمام تر بے رحمی اور سفاکی سمیت۔ کسی بھی انسان کی معذوری اس کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہوتی۔ کوئی بھی انسان خود کو خوبصورت بنانا پسند نہ کرتا اگر خود کو بنانا اس کے اپنے اختیار میں ہوتا۔ ہم بدصورت لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، ہمیں معذور لوگوں پر ہنسی آتی ہے، ہم ان پر رحم کھاتے ہیں، ہمیں ان پر ترس آتا ہے، بس ان سے محبت نہیں ہوتی، شاید اس لیے کہ ہم انہیں تخلیق کرنے والے کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ بخت آور میں بہت خوف زدہ ہو گیا ہوں، مجھے ڈر لگنے لگا ہے تم سے، بیلا سے اور تم جیسے دوسرے بہت سے لوگوں سے۔ معذوری بدصورتی کو جنم دیتی ہے اور بدصورتی نفرت کو۔ میں سوچتا ہوں اگر میں تیمور بھیا کی جگہ ہوتا یا پھر کبڑے میاں کی جگہ تب اس صفاکی سے بیلا مجھے چھوڑ جاتی اور اس بے رحمی سے تم اعلان کرتی کہ تمہیں مجھ سے گھن آتی ہے۔ مجھے معاف کر دینا بخت آور، لیکن میں ایسے کسی فرد کو اپنی محبت کے قابل نہیں سمجھتا جو کسی انسان کو محض اس کی ظاہری خد و خال کی بنا پر کمتر یا حقیر سمجھتا ہوں۔ محبت کے آداب و شرائط سے میں واقف نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں انسان ادھورا ہو یا بدصورت، بدودے ہو یا بدہیبت، اس سے محبت ہو یا نہ ہو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب ہم اس کی محبتوں کے عادی بھی ہوں۔ اور مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا بخت آور کہ تم نے ایک بہت ہی معصوم شخص کا دل دکھایا ہے۔ کاغذ اس کے ہاتھ سے پسلا اور لہراتا ہوا صحن کے پکے فرش پر جا گرا تھا۔ قریب سے گزرتے کبڑے میاں ٹھٹک کر رکے، جھکے اور کاغذ اٹھا کر بڑی احتیاط سے اس کے پاس رکھ گئے تھے۔ بخت آور نے طویل سانس لیتے ہوئے سر اٹھایا۔ اور شبیب میری محبت سے دستبردار ہو گیا، صرف اس لیے کہ میں نے اس شخص کا دل دکھایا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، بے حد حیرت۔ یہ ٹھگنا سا شخص، کھچڑی بالوں والا، کبڑا، میلی گدلی آنکھیں، موٹے سے ہونٹ اور بدھی ناک، جس کو دیکھ کر اس نے ہمیشہ سے بے دلی سے منہ پھیر لیا،
جسے آج تک اس نے قدرت کی ایک بھیانک غلطی سمجھا۔ اور شبیب مجھے چھوڑ گیا محض اس کے لیے؟ اس کی بے یقین سی نگاہیں کبڑی میاں کا طواف کرتی رہیں۔ اے بخت آور، تو بولتی کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ دیکھ تو گھر کیسا بھائیں بھائیں کر رہا ہے۔ دادی کو جانے کیا ہوا تھا جو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ ہلکی ہلکی دھوپ میں بیٹھی اپنی سوچوں میں گم بخت آور نے مندی مندی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ کیا بولوں دادی؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس بولنے کے لیے۔ اور یہ خط کس کا ہے؟ کئی دنوں سے مٹھی میں دبائے پھر رہی ہے۔ دادی نے اس کی گود سے جھانکتا نیلے رنگ کا لفافہ دیکھ لیا تھا۔ شبیب نے اسلام آباد سے بھجوایا تھا میرے نام، پہلا اور آخری خط۔ وہ پھیکی سی بے رنگ مسکراہٹ چہرے پر سجائے انہیں بتا رہی تھی۔ آئے ہائے، تمہارے نام کیوں؟ اپنی ماں اور بھائیوں کو لکھتا۔ تمہارے سے بھلا کیا تعلق اس کا؟ ہاں، مجھ سے بھلا کیا تعلق اس کا؟ اگر کوئی تھا بھی تو اب کہاں رہا؟ سب کچھ ختم۔ آنکھوں سے خواب ختم اور دل سے خواہشات۔ اندر جیسے ہر طرف ریت اڑ رہی ہے۔ دادی خالی ڈھنڈورا قبرستان، نہ بہن کی آواز آتی ہے نہ سسکیاں، خاموشی کا گلا گھونٹتی ہیں۔ ایسی جامد چپ ہے دادی جو ٹوٹنے میں ہی نہیں آ رہی، بس خوف سا محسوس ہوتا ہے، ایک پھندا سا پڑا ہے گلے میں، سانس لینا بھی مشکل۔ وہ جیسے بڑی اذیت میں اپنا گلا مسل رہی تھی۔ دادی نے اسے بیچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیا بول رہی تھی بختے؟ کچھ نہیں دادی، کچھ نہیں، اس نے مردہ سے لہجے میں انہیں دلاسا دینا چاہا۔ نہ ڈرا مجھے، تیرے سوا ہے ہی کون میرا؟ ہنستی کھیلتی رہا کر، میرے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے کہہ، مجھے بتا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامے کہہ رہی تھی، چہرے پر ہزار پریشانیاں، آنکھوں میں ہزار وسوسے۔ بخت آور کو ان پر ترس آنے لگا۔ بس اتنا سا دل ہے دادی، میں تو بس آپ کا امتحان لے رہی تھی، کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہیں، بے فکر رہیے۔ نرمی سے ان کا ہاتھ تھپکتے ہوئے اس نے اپنا سر دادی کے سینے پر رکھ دیا۔ چلنے میں دقت تو ہوتی ہوگی تیمور بھائی؟ شبیب اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر پوچھ رہا تھا۔ ہاں، شروع میں مشکل تو ہوگی، میں خود بھی ابھی تک۔ بخت آور نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ پوری توجہ سے تیمور بھائی کی بات سن رہا تھا۔ نظر ملانے کی ہمت نہیں، یا اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ؟ چائے میز پر رکھتے ہوئے ذرا سی چھلک گئی تھی۔ تیمور حسن نے بات ادھوری چھوڑ کر تعجب سے اسے دیکھا۔ اپنے خیالوں میں گم وہ چائے رکھ کر واپس پلٹ گئی تھی۔ شبیب کرسی کے ہتھے پر نہ جانے کیا کھرج رہا تھا۔ معلوم نہیں کیا ہو گیا اس لڑکی کو، ہر وقت یوں ہی کھوئی کھوئی سی رہتی ہے، نہ پہلے کی طرح بولتی ہے نہ ہنستی ہے۔ حالانکہ اب تو عادت سی ہو گئی، بستر پر پڑے اس کی اوٹ پٹانگ باتیں سنتا رہتا تھا، رونق سی لگی رہتی تھی اس کی بدولت۔ لیکن اب کچھ امی بتا رہی تھی آپ اور علی رضا دوبارہ سے اپنا بزنس پہ کام شروع کر رہے ہیں۔ شبیب نے گویا کسی بہت ہی غیر اہم بات کو کاٹ کر کہا تو تیمور ایک لمحے کے لیے خاموش سے رہ گئے۔ ہاں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اب، وہ اسے تفصیلات بتانے لگے، جسے سنتے ہی شبیب ذہنی طور پر غیر حاضر ہی رہا۔ ایک عجیب وحشت سی اس کا گھیراؤ کرنے لگی تھی۔ شاید ابھی کچھ عرصے تک مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اسے شدت سے احساس ہوا۔ میں اس لڑکی سے نفرت نہیں کرتا، لیکن اس سے محبت کرنا بھی اب میرے بس میں نہیں رہا۔ بخت آور کسی کام سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ شبیب تیمور حسن سے معذرت کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تو یوں اب بھاگنے لگی ہو مجھ سے شبیب حسن؟ استری شدہ کپڑے الماری میں رکھ کر اس کا پٹ کھولے، پٹ کی اوٹ میں اس نے خوب اچھی طرح آنکھیں مسلی تھیں۔ بخت آور، تیمور بھائی کے پکارنے پر وہ پلٹی۔ روزہ کب افطار کر رہی ہو؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ روزہ؟ ہاں، چپ کا روزہ بہت دنوں سے رکھا ہوا ہے نا، وہ نرم مسکراہٹ چہرے پر سجائے پوچھ رہے تھے۔ بخت آور انہیں کوئی جواب نہ دے پائی، یوں ہی افسردگی سے سر جھٹک کر باہر آ گئی۔ دادی باورچی خانے میں طائی حسنہ کے ساتھ کھانا بنوا رہی تھیں۔ وہ سست روی سے چلتی وہیں آ گئی۔ دادی، آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ دروازے کی چوکھٹ تھامے کھڑی تھی۔ ہاں بول۔ لہسن پیاز میں الجھی دادی اس کے مدھم لہجے کی طرف متوجہ ہی نہ ہو پائیں۔ دادی، مجھے آپ کی ہر بات قبول ہے۔ ہائے، کس بات کی کا کہہ رہی ہے؟ کون سی بات؟ دادی نے جلتی ہانڈی پر پانی کا چھینٹا دیا۔ طائی حسنہ البتہ چونک گئی تھی۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے ہونٹ کاٹتی رہی، آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر آئیں۔ طائی حسنہ بے اختیار اٹھ کر اس کے پاس چلی آئیں۔ بخت آور، تیمور کے لیے کہہ رہی ہو نا؟ طائی حسنہ نہ جانے کیسے اتنی جلدی بات کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ بخت آور نے بمشکل اسبات میں سر ہلایا۔ دادی ہنڈیاں بھول کر ٹکر ٹکر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ دیکھ بخت آور، کوئی زبردستی نہیں، تیری اپنی مرضی ہے، قد کلا مجھے تانے نہ دیتی رہنا۔ کہ دادی ہکلا سی گئیں۔ نہیں دوں گی کوئی الزام، کوئی تانا نہیں دوں گی، سب میری مرضی ہے، ہر فیصلہ میرا اپنا ہے، صرف میرا اپنا۔ آنسو ایک تواتر سے بہہ نکلے تو لب بیچے سسکیاں روکتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ رات کافی سے زیادہ بیت گئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ مہندی اور اپٹن کی خوشبو میں بسی بخت آور چونک کر اٹھ بیٹھی تھی۔
دادی نے کروٹ بدلی، کھنکار کر آواز لگائی، کون ہے اس وقت؟ میں ہوں بھی اماں، ایک بات کہنی تھی، کبڑے میاں کی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ کبڑے میاں دیوار کے ساتھ لگے بیٹھے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ذرا سا چونکے، گردن موڑ کر دیکھا۔ کمرے میں پھیلے گھپ اندھیرے میں حویلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ مبارک ہو بھی اماں، اللہ نے بیٹا کا گھر بسایا ہے۔ وہ بہت مسرور لگ رہے تھے۔ بختاور دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ بختاور سو گئی ہے کیا؟ اصل میں بھی اماں، میں اس کے لیے کچھ چیزیں لایا تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بہت بے صبری سے بولے تھے۔ خبر نہیں اسے یہ پسند آئیں گی یا نہیں، وہ تو مجھے بھی پسند نہیں کرتی۔ کچھ بعید نہیں یہ سب زیور گہنے اٹھا کر میرے منہ پر دے مارے۔ وہ بے ہنگم طریقے سے ہنسے۔ پر ہم بھی کیا کریں اماں، بڑے بد نصیب لوگ ہیں، دل میں قبرستان بنائے بیٹھے ہیں، ہر روز کیا کیا دفن نہیں کرتے۔ شکوہ نہیں، بس دل میں حسرت سی اٹھتی ہے، کاش ہماری بھی کوئی بیٹی ہوتی، ایسے ہی ناز نخروں والی، ہم سے محبت کرتی، دیکھتی کہ یہ بوجھ جو ہم اپنی کمر پر لادے پھرتے ہیں، اس کے نیچے ایک دھڑکتا ہوا دل بھی ہے۔ وہ دیکھتی کہ اس دل میں کتنا پیار ہے، محبت ہے، چاہے کوئی کھوٹ، کوئی غصہ، کوئی نفرت نہیں۔ لیکن ان کی بھدی سی ہنسی رات کے شگاف چادر پر کئی شکنیں سی ڈال گئی تھی۔ بخت آور نے بے دردی سے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ لیکن ہمیں بخت آور بیٹا سے بھی کوئی شکایت نہیں، بھلے وہ مجھ سے نفرت کرے، بھلے میرے وجود سے گھن کھائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس مجھ سے محبت کرنے کا حق نہ چھینے۔ یہ دیکھیے ذرا، بڑے چاو سے لایا ہوں، ساری عمر کا جمع جتھا لگایا ہے، مگر پھر بھی کچھ نہیں بن پایا۔ وہ گود میں رکھی پوٹلی کھول رہے تھے۔ معافی تلافی کے لفظ، پچھتاوے کے آنسو، کیا نچھاور کروں آپ پر کبڑے میاں؟ وہ تھک کر وہیں دہلیز پر بیٹھ گئی۔ اتنے بدصورت وجود میں ایسا خوبصورت دل کس نے رکھ دیا؟ شبیب نے تو کہا تھا بدصورتی گناہ نہیں، لیکن بدصورت رویہ بدترین گناہ ہے۔ پھر آپ نے یہ گناہ کس طرح معاف کر دیا؟ ملگے جیسی چاندنی میں اس کی نظر ریشمی کپڑوں پر پڑے چاندنی کے زیورات، دمکتے زیورات سے الجھ رہی تھی۔ بیلا نے تیمور حسن کو ٹھکرایا کیونکہ وہ معذور تھا۔ تیمور حسن نے اسے معاف کر دیا۔ ہم سب نے نہیں کیا۔ میں نے کبڑے میاں سے نفرت کی، مگر وہ سب کچھ بھول گئے، وہ سب جو میں نے ان سے کہا اور جو ان کے ساتھ کیا، لیکن شبیب نہیں بھولا۔ تو پھر بدصورت کون ہوا؟ شبیب حسن، اگر تمہاری طرح میں بھی حساب کتاب کرنے بیٹھوں تو پوچھوں کہ دوسروں کے حصے کی سزا دینے والے تم کون ہوتے ہو؟ میں نے ایک معصوم انسان کا دل دکھایا تو کیا تم نے کسی کا دل نہیں توڑا؟ اس طرح تم میرا اور تمہارا گناہ ایک جیسا ہوا نا؟ تم نے خود کو برتر سمجھا اور مجھے ٹھکرا دیا۔ دوسروں کا خیال کس طرح رکھا جاتا ہے، در حقیقت یہ تمہیں بھی نہیں معلوم۔ محبت سکھانے کے لیے محبت سے ہاتھ کھینچ لینا، اس سے دستبردار ہو جانا مناسب نہیں ہوتا۔ محبت سکھانے کے لیے محبت کو فروغ دیا جاتا ہے، غلطیاں معاف کیا جاتا ہے، بھول جانا پڑتا ہے دوسروں کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو۔ اور یہ میں نے کبڑے میاں سے سیکھا ہے، یا پھر تیمور حسن سے، جسے میں نے اپنی خواہش پر نہیں چنا، لیکن جو میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، بظاہر ادھورا لیکن مکمل انسان۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دم سے چراغ روشن ہے، آنکھوں میں، دلوں میں اور اس پوری کائنات میں۔ اس نے کنگن کلائیوں میں ڈال کر پادیب اور کپڑے اٹھا لیے تھے۔ اسے یقین تھا اگلی صبح اس کے کلائیوں میں سجے کنگن اور پیروں میں پڑی پادیب دیکھ کر کبڑے میاں سے بڑھ کر اور کوئی خوش نہیں ہوگا۔ چاندی کی پادیب کو بہت احتیاط سے پاؤں میں ڈالتی وہ خود کو میلے میں آئی ایک چھوٹی سی بچی تصور کر رہی تھی، جس نے پہلی دفعہ لوگوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا اور ابھی زندگی کو جاننے کا آغاز کیا تھا۔ ویورز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے تو یہ ناول بہت اچھا لگا۔ اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگا تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں پھر اپنے نئے ناول کے ساتھ، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔